نہیں کرتے. کیا مطلب؟ دیکھو دیکھو ڈانٹ دیتے رہتے ہیں ہر بات کے لیے منع کرتے. ابھی ابھی گھر پہ سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا. ہر بات کے لیے منع کرتے. یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ. اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں. مجھے تو لگتا ہے دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ بچوں کے پاپا انہیں مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں دلاتے ہیں. میرے ابو مجھے بس امید ہی دیتے ہیں. جی ہاں, آپ نے بالکل صحیح کہا. دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ خود سے زیادہ اپنے بچوں اور فیملی کا خیال رکھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی گھر میں رہے, سکون سے بیٹھ کر آرام کرے؟ پتہ نہیں, شاید کرتا ہوں. اور جہاں تک بات ہے آپ کی فرمائشوں کی, ان کی کمائی اتنی کم ہوتی ہوں گی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی فرمائشوں کو پورا نہ کر پاتے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچتے ہو کہ وہ ہماری فرمائشوں کو بھی پورا کرے. میں نے اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں. اور جہاں آنکھیں دکھانے کی بات ہو تو یہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ڈیوٹی کہ وہ ہمیں ہمیشہ بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کی ترغیب دے. اچھا پیارے بھائی, یہ بتائیے آپ کی ضرورتوں میں کوئی کمی آئی ہو؟ نہیں تو بالکل نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بیمار ہوئے ہو اور آپ کے ابو کو آپ کی فکر نہیں ہوئی؟ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہیں. آپ کے ابو آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں گھومنے چلے گئے ہوں؟ نہیں تو کبھی نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ابو نے خود سوچا کھایا ہو اور آپ کو نہ دیا؟ کبھی نہیں. اگر کوئی اچھی ڈش کم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں تم کھا لو, میرا دل نہیں چاہتا. اگر یہ پیار نہیں, محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں کی محبت کرتے ہیں, لیکن ماں کی محبت نظر آ جاتی ہے اور باپ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں. میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اپنے ابو کے بارے میں. لو یو ابو, لو یو ویری مچ. باپ ایک سایہ دار درخت ہے. سچ میں اچھے کھانے انہوں نے ہمیں ہی کھلائے, اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں ہی عطا کی. اور وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے تھا, انہیں یہ سوچنا چاہیے صرف میں بچوں سے بات نہیں کروں گا, گھر کے اور بھی افراد ہیں, زوجہ بھی ہے, بیٹی بھی ہے. وہ کہتی ہے ابو آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں. بیوی کہتی ہے شوہر سے آپ کچھ لاتے نہیں. اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے. صبح سے گھر سے نکلتا ہے, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے, کوئی بس میں بیٹھ کے جاتا ہے, کوئی دونوں بسیں بدل کر جاتے ہیں, بارش میں بھی جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ چھٹی کروں گا تو کمائی کم ہو جائے گی, کمائی کم ہو جائے گی تو بچوں کو کیسے پورا کروں گا. اسکول کی فیس بھی دینی ہے, بچوں کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں, وقت پر کھانا بھی لانا ہے. ہمیں ہر چیز وقت پر تیار ملتی ہے. اس کی سوچ کون ہے؟ اس کی سوچ ہمارے باپ ہے. اور بہت پیاری بات کہی میرے بھائی نے کہ ماں کا پیار تو نظر آ جاتا ہے لیکن باپ کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے. پوچھو ان سے جن کا باپ اس دنیا سے چلا گیا, اب پتا چلا باپ ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہ دیتا ہے اور اپنے بچوں کو اپنے سائے میں رکھتا ہے. مگر ہم لوگ اکثر اپنے والد کی قدر نہیں کرتے, اپنے والد سے الجھتے ہیں, اپنے والد کو برا بھلا کہتے ہیں. یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. کبھی اپنے باپ کو ناراض مت کرنا. اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو اب تمہاری باری آئی ہے, ان کی خدمت کرو, انہیں یہ احساس دلاؤ کہ اب ہماری باری ہے, اب ہم آپ کی خدمت کریں گے. ہم اپنی ماں کو تو کہہ دیتے ہیں ماں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. میں ساری دنیا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اپنے باپ کو کب کہا تھا ابو آئی لو یو, ابو جان میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آج میں دنیا میں جو بھی کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. یہاں تک پہنچایا آپ نے. ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, جس نے ہر مشکل میں کہا گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, جن کا باپ آج اس دنیا سے چلا گیا ہے ان کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. کبھی کہیں پھنس جاتا تھا تو ابو کے پاس آتا تھا, وہ کہتے تھے میں سنبھال لوں گا. اب وہ جب چلے گئے تو کون ہے جو سنبھال لے گا؟ کون ہے جو کہے گا گھبرانا نہیں بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں؟ کون ہے جو طوفانوں سے لڑنے کی ہمت دے گا؟ کون ہے جو مصیبتوں سے لڑنے کی ہمت دے گا؟ کون ہے جو انہیں معاملے کو سلجھانے کی ہمت دے گا؟ محترم حضرات, بچپن اور بڑھاپا ایک جیسا ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے اپنے باتیں منوائی, اب سمجھے کہ والد صاحب کا بڑھاپا آ گیا ہے, اب ہمیں ان کی باتیں ماننی ہے. ان کے غصے کا برا نہیں ماننا, ان کے ٹوکنے کا برا نہیں ماننا. کبھی اپنے باپ کا دل مت دکھانا, یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم, ارے اسے کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم جس نے ہمیں چلنا سکھایا, جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا, جس نے ہر مصیبت میں ہماری مدد کی. گزارے میں ساری دنیا کے بیٹے سے, ساری دنیا کے بیٹیوں سے اور سارے اولاد سے گزارش کرتا ہوں
अगर आपके वालिद जिंदा है तो उन्हें खुश रखना, अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें एहसास दिलाइए उनको कि अब्बू जान आपने बड़ा काम किया है हमारे लिए, अब हमारी बारी है, अब हम आपकी खिदमत करेंगे, अब हम आपको सुख पहुंचाएंगे। मेरे पास जो कुछ है अब्बू जान ये सब कुछ आपका है, आपकी वजह से है। तू फिर उस औलाद पर जो अपने वालिद को कहती है ये मेरा है आपका नहीं, ये मैंने कमाया है आपने नहीं कमाया है, ये मत कहना, बल्कि ये कहना मेरे पास जो कुछ है, जो इज्जत है, जो शराफत है, जो शोहरत है, जो ताकत है, जो जवानी है, ये सब कुछ माँ बाप की वजह से है, बाप की वजह से है। बिलखुसूस है अपने माँ बाप को बुढ़ापे में खुशी देना, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए या दोनों में से कोई एक चले गए तो उनके लिए खूब इसाले सवाब क्या करे, उनकी कब्र पर जाया करे, वहाँ दुआएं किया करे, ए अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे उन्होंने हमारे बचपन में हम पर फरमाया, और जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी तमाम तर परेशानियों को दूर होता फरमा, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। जन्नत में मुस्तफा के